ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے محل میں ایک بار بہت سارے بادشاہ اکٹھے تھے اور ایک تقریب ہو رہی تھی، اور وہ تقریب یہ تھی کہ وہاں ریس ہونی تھی۔ سارے بادشاہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ آئے تھے، بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے، تو وہ سب گھوڑے ریس کے لیے آ گئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب گھوڑے آئے تو سب ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کے، قد میں اونچے، تو سب کی نظریں ان گھوڑوں پر جم گئی، اور حسین گھوڑے تھے وہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑوں کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اور وہ خیال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ خیال یوں ہے کہ آج میرے گھوڑے اچھی نسل کے ہیں اور سائز میں بھی بڑے ہیں، تو میرے گھوڑے ہی آج جیتیں گے۔ اب اس خیال کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ دوستوں، خیال آنے پہ عام مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، جیسا بھی خیال آ جائے، جب تک کہ عمل نہ ہو۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نگرانی کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس خیال کو پسند نہیں فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا یہ پیغام دے کے کہ اللہ پاک کو یہ خیال پسند نہیں آیا۔ اب کیا گھوڑے آپ کے ہیں؟ گھوڑے تو اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں آتا ہے کہ حضرت سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ میرے گھوڑے انشاءاللہ تعالیٰ جیت کر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دینے سے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ خیال آنے پر اللہ پاک کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر غیر اختیاری خیالات اگر آ جائیں تو ان پہ تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی وہ معاف ہیں، کیونکہ وہ خود بخود آ رہے ہیں، انسان جان بوجھ کے نہیں لا رہا۔ ہاں، ان خیالوں کو سوچ کر تو پھر اور اگر کوئی لذت لینا، اور نماز کے دوران خاص طور پر، تو وہ پھر ناپسندیدہ ہوگا، اور نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ یاد آنے کے بعد کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ اسی خیال کو سوچتے رہنا، اس وقت پھر وہ غلط چیز ہوگی۔ دوستوں، ہمارا ہر کام کسی نہ کسی سوچ کے ماتحت ہی ہوتا ہے۔ پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کے رویے نظر آتے ہیں جس میں ہمیں خود نمائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس قسم کے رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی اپنی مال اور اپنی اولاد کے فخر میں ہے، اس کے متعلق بڑھ بڑھ کر بات کرتا ہے، تو کوئی اپنے حسن کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی متاع یعنی اپنی جو چیزیں اللہ پاک نے کسی کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لگژری آئٹمز، تو ان لگژری آئٹمز کی بات کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اس وقت لوگوں کی زبان پر بات ہوتی ہے، تو اس میں علمی اہمیت بیان کرنے کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس علم زیادہ ہے، اور ایسے میں بعض اوقات احساس نہ بھی ہو، احساس نہیں بھی رہتا کہ باتوں باتوں کے دوران دوسرے انسان کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے، جو کہ ایک بڑا گناہ ہے۔ دوستوں، باتوں کے ذریعے سے کسی کا دل دکھا دینے کو آج کل کے دور میں تو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض جگہ تو اس کو فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے کتنی جینیس طریقے سے بات کی، اور کتنے علم کے ذریعے سے بات کی کہ دوسرے کو بے عزتی ہو گئی، اور دوسرے کو ہم نے نیچا دکھا دیا، اور اس سے پھر فخر محسوس ہوتا ہے۔ دوستوں، آج کل ایک چیز اور بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلاقوں کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اکثر ہی ارد گرد دوستوں میں اور کئی جگہ پر سننے کو ملتا ہے جی کہ طلاق ہو رہی ہے یا طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جبکہ پہلے آج سے 10-20 سال پہلے چلے جائیں
تو کہیں اس طرح کا واقعہ سننے کو ہی نہیں ملتا تھا، لیکن آج کل تو یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے۔ تو ہم اگر اس کو سوچیں کہ یہ آخر ہو کیوں رہا ہے ایسا، تو دوستوں میرے خیال میں تو سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اور یہی سوچ ہے، یہ فخر والی سوچ، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی سوچ جو ہے۔ ایون کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو وہ شوہر کو، اپنے آپ کو شوہر سے کہیں زیادہ بہتر سمجھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے الیکٹرانک میڈیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہمارے پاس موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا، موبائل کی صورت میں ہو، لیپ ٹاپ کی صورت میں ہو، ایک زندگی کا بہت بڑا وقت لینے کے ساتھ ساتھ ایک الگ قسم کی انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی چیز دیکھ بھی نہیں رہے، اس کے علاوہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا نیا ذریعہ ہے۔ اور وہ ذریعہ ہے کہ اگر اپنی کوئی ویڈیو، پکچر، یا پھر کوئی اپنے ڈاکومنٹس، اقوال زریں وغیرہ، اس طرح کوئی بھی چیز جب ایپس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر دی جاتی ہے تو اگلے دن بہت سارے لائکس وصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے، ممکن ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ بھی بعض اوقات لائکس کر دیتے ہیں، اور یہ لائکس کا جذبہ جو ہے کہ بھی ہمیں لائک کیا گیا ہے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس جذبے کی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی، کہ شاید میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوں کہ باقی لوگوں سے، کیونکہ مجھے لائکس ملے ہیں۔ اور یہ لائک کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نعت خواں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ جذبہ محبت کے اندر پیسے نکال کر، نوٹ نکال کر ان کے اوپر وارنے لگتے ہیں۔ اب کسی اچھی چیز کو لائک کرنا یہ تو بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ تو ثواب کا کام بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر کسی نعت کو، قرآن پاک کی آیتوں کو، یا کسی بیان کو لائک کیا ہے تو وہ تو ثواب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر صرف اور صرف پکچر کو لائک کیا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو اگر مرد عورتوں کی تصاویر کو لائک کر رہے ہیں تو وہ گناہ، خلاف شرعی، اور اگر عورتیں مردوں کی کسی سٹائل کو یا تصویر کو لائک کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے گناہ ہے۔ اب یہ ایک گناہ کتنا خطرناک ہے کہ قیامت کے میدان میں تو وہ نامہ اعمال کھل جائیں گے، اور آنکھیں کہیں گی کہ ہم نے دیکھا یہ گناہ کیا، اور ہاتھ خود بول کر کہیں گے کہ دیکھو میرے سے یہ کام کروایا۔ اور جو میزان ہے، جو ترازو ہے جس میں نیکیاں اور گناہ تل رہے ہوں گے، تو اب کتنا وزن ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس جذبے سے اور کس نیت کے ساتھ اس کو گناہ کو کیا جا رہا ہے۔ تو وہ وزن بھی گناہوں والے پلڑے میں، جو جہنم کی طرف لے جانے والا پلڑا ہے، وہاں پر وہ گناہ ڈل جائے گا۔ اب کام تو ایک چھوٹا سا ہے، ایک لائک ہی کیا نا، بھی ایک بٹن، ایک بس صرف کلک کیا ہے لائک کے اوپر، تو لیکن قیامت کے میدان میں کیا ہو جائے گا اس ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے؟ تو اس کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے لائکس کی اور طلاقوں کی شرح کے زیادہ ہونے کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک نئے نئے جوڑے کی شادی ہوتی ہے، اب وہ اس لائک کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہزاروں لوگ لائک کر رہے ہیں، اور وہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے دل میں اپنے آپ کو اچھا اور بہتر سمجھنے کا جذبہ۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیوی شوہر سے یہ تقاضا رکھتی ہے کہ یہ پوری دنیا تو مجھے لائک کر رہی ہے، بس میرا شوہر مجھے بار بار لائک پسند کے الفاظ نہیں بول رہا۔ اور یہی تقاضا شوہر رکھ رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں تو ہزاروں لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں، میرے سٹائلز کو لائک کر رہے ہیں، میری چیزوں کو لائک کر رہے ہیں، تو جبکہ میری بیوی جو ہے یہ میرے ساتھ اس طرح سے بات کرتی ہے اور مجھے میری تعریف ہی نہیں کر پاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس جذبے کے تحت دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بات بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور،
اللہ پاک رب العزت کسی انسان کو، فخر جتانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی تعریف سننے کا جذبہ انسان کو اندھا اور بہرا کر ڈالتا ہے۔ تو اگر تو کوئی علمی چیز کو لائک کیا جا رہا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر محض تصاویر کو لائک کیا جا رہا ہے تو اس سے نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے سوائے خود پسندی کے اور اپنی بڑائی سننے کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میں نے بنائی تمہاری آنکھیں، میں نے تمہارے ہونٹ اور زبان بنائے، اور میں نے تمہیں ہدایت کا رستہ، تمہارے دل کے اندر ایک ہدایت کا رستہ، تمہاری روح کو ہدایت کی طلب میں نے عطا کی۔ تو ان آیات کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہاں پر اللہ پاک اپنی تخلیق کے حسن کا بتا رہے ہیں، میں نے آنکھیں بنائی، میں نے ہونٹ بنائے۔ اسی طرح ایک اور آیات کے اندر قرآن پاک میں اللہ پاک رب العزت یوں بیان فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے تمہیں خلق کیا، میں خالق ہوں، اور میں نے تمہیں درست خلق کیا، اتنا پرفیکٹ خلق کیا کہ یہ 5 میرے ہاتھ ہے، اس کے اندر 5 انگلیاں ہیں، تو پوری دنیا کے سائنسدان بیٹھ جائیں تو اس 5 سے بڑھ کر کچھ نہیں لا سکتے۔ یہ اگر 6 ہوں گی تو یہ بدنما ہوں گی اور اس میں ہمارے پرفارمنس میں فرق آئے گا، اور اگر یہ 4 ہو جائیں گی تو پھر ہم کئی کام کرنے سے معذور ہو جائیں گے۔ تو فسواکا کہ پرفیکٹ اللہ پاک نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، ہماری باڈی کی ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ فعدلک، اور پھر میں نے اس کو اعتدال دیا، اس کو سیدھا کھڑے ہونے کے لیے اعتدال عطا کیا۔ اگر بالکل سیدھے سخت ہمارے پیر ہوتے تو ہم تو گر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعتدال دیا کہ ہم دباؤ ڈال کر چلتے ہیں، ہم ہاتھوں کو موڑ لیتے ہیں، یہ ہمارا اعتدال ہے۔ تو فی ای صورت ما شاء رکبک، تو پھر میں نے تمہاری جب صورت جو عطا کی ہے تمہیں، وہ میں نے اپنی پسند سے بنائی، جو میری پسند تھی ویسے میں نے بنائی، اور پھر میری قدرت یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میں نے اس کو بعد میں نہیں، جیسے ایک پینٹنگ بنائی جاتی ہے تو پینٹر اس کو سوچتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی، تو میں نے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو دوستوں، صرف میں ہی نہیں، ہم ہی نہیں، بلکہ دنیا کا ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خلقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک پرفیکٹ مخلوق ہے۔ ہمیں ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ میں ہی اچھا ہوں، میرے پاس یہ کوالٹی ہے، اور یہ سوچنا کہ شاید میں کوئی اسپیشل ہوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت اسپیشل، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل بنا دیا ہے، جبکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے تو پوری دنیا کے جو بھی میری مخلوق ہے میں نے سب کو ہی اسپیشل بنایا ہے۔ تو کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ سوچ کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے۔ پہلے سوچ پیدا ہوئی ہے دل کے اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی اور اپنے آپ کو گریٹ سمجھنے کی، اور اس کے بعد پھر ایسے اعمال ہو رہے ہیں ہمارے سے کہ جو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایک اللہ والے بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی حضرت، ہمارے دل میں ایسا جذبہ آتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، تو ہم اس کا کیا کریں، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو انہوں نے، اللہ والوں نے، بزرگ نے بیان فرمایا کہ جیسے ہی ایسا خیال آئے اسی وقت نسبت اللہ کی طرف کر دو، اپنی بھی کسی تعریف کو اللہ ہی کی طرف کر دو اور ماشاءاللہ کہہ دو کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہے، میرا کیا کمال ہے اس کے اندر، میرا خالق بھی اللہ، میرا بنانے والا اور میرا ترتیب دینے والا، میری تمام تر مجھے عنایات کرنے والا میرا خالق ہے۔ تو تعریف کا حقدار تو اصل خالق ہوا، تو میرا کیا اس کے اندر کمال ہے؟ مجھے جو بھی نعمت ملی ہے، مجھے جو بھی حسن ملا ہے، مجھے جو بھی اچھائی ملی ہے، وہ میرے مالک کی طرف سے، میرے بنانے والے کی طرف سے ملی ہے۔ تو یہ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ ایسا خیال آنے پہ بھی معافی مانگ لو۔ دوستوں، ہم حضرت سلیمان کے قصے پہ واپس چلتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آیا کہ میرے گھوڑے بڑے اچھے
اور یہ ریس جیت کے آئیں گے، تو حضرت جبرائیل آئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں دوستو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اور انہیں اسی وقت اعلان کر دیا کہ یہ میرے گھوڑے جو ابھی ابھی ریس کے لیے جا چکے ہیں، جب یہ واپس آئیں گے تو میں ان کو داغ ڈالوں گا۔ تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ پھر وہ گھوڑے کبھی ریس میں نہیں لائے گئے، ان کو عام مال برداری کا، داغنے کا مطلب عام مال برداری کا یا پھر ٹانگا یا کسی سواری کا جانور بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے معافی مانگنے کا انداز اختیار کیا کہ اپنے قیمتی گھوڑے جو تھے اور پسندیدہ ترین گھوڑے تھے ان کو قربان کر ڈالا، ان کو داغ ڈالا، ان کو حقیر بنا ڈالا، کہ آئندہ کبھی ان کے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا نہ آئے کہ یہ میرے گھوڑے اور یہ بہت اچھے۔ تو دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عجب کی، اس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی جو ہمارے اندر جذبہ آ جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستوں۔